ماتم کرو، کالے کپڑے پہنو، اور خود بھی رونے لگا، اور وہ جو ہے کہنے لگا کہ یہ ابن زیاد سے جلدی ہو گئی ہے، ورنہ میری کوئی ایسی چاہت نہیں۔ سوال یہ ہے کہ جب ابن زیاد سے جلدی ہوئی، ٹھیک ہے، مگر جو وہاں تھے وہ امام حسین کو نہیں پہچانتے تھے، پہچانتے تھے اس لیے تو انہوں نے امام حسین کو بلایا تھا، چٹھیاں دے کر کے بلایا تھا، مگر پھر بھی امام حسین نے کربلا کے میدان میں 2 محرم سے لے کر اپنی شہادت تک بار بار اپنی پہچان کرائی، بار بار امام حجت قائم فرمائی، اس لیے تاکہ قیامت تک آنے والے ہر یزیدی کا منہ بند ہو جائے کہ ہاں انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ دنیا کی لالچ میں کیا ہے، بے خبری میں، وہ جلدی میں نہیں ہوا تھا، بلکہ جان بوجھ کر کے یہ ساری یزیدیوں کی اور یزید کی سازش تھی، اور اس کی سیاست تھی جو وہ بعد میں کر رہا تھا۔ اس کی کیا تھی؟ سیاست تھی جو یہ بعد میں کر رہا تھا، رو رہا تھا، ادھر ادھر کی باتیں کر رہا تھا۔ لیکن امام حسین نے بار بار اپنی پہچان کرائی، اور جنگ شروع ہونے سے پہلے امام حسین گھوڑے پر تشریف لے گئے تو ان یزیدیوں سے کہا کہ جلدی نہ کرو، میرے خون بہانے میں اگر تم جلدی کرو گے تو آخرت برباد ہوگی، سوچ لو اور حق سمجھو، پہلے یہ بتاؤ کہ میرے خون بہانے میں تمہیں کیا ملے گا اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے، اور اگر تم پر حق واضح ہو جائے تو اپنے ہاتھوں کو روک لو، اور پھر بھی اگر تمہاری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا ہو اور تمہاری چاہت ہی یہی ہو تو پھر امام حسین نے قرآن پاک کی 90 پارے کی آیت کو تفسیر کرتے ہوئے اور اسی ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین، فرمایا اگر پھر بھی تم نہیں مان رہے ہو اور تمہیں مقابلہ کرنا ہے اور اپنی کثرت پہ ناز ہے کہ تم اتنے زیادہ ہو، تو امام حسین نے 90 پارے کی آیت سنائی، فرمایا فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، تم اور بھی جمع ہو جاؤ، اوروں کو بھی ملا لو، اور پھر اپنی بات چھپا کے رکھو، کسی کو بتاؤ نہیں کہ حسین کو قتل کرنا ہے، اور پھر جو ہے اس انداز سے تم مجھ پر حملہ کرو، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، میرا وہ مددگار ہے جس نے کتاب اتاری ہے، وہ یتولی الصالحین، وہ ہر نیکوکار کا مددگار ہے۔ یہ آیت سنانے کے بعد پھر فرمایا فانصبونی وانصروا من انا ثم راجعوا انفسکم وعاقبوا بها وانظروا هل يصلحوا او يحلوا سبب جميع انتہا کی حرمتی، سوچ لو اور میرے نسب کو دیکھو کہ میں کون ہوں۔ یزید کے دربار میں ایک عیسائی جو روم سے آیا ہوا تھا، اس نے یزید کو یہ کھری کھری سنائی تھی اور کہا تھا یزید ایک جو ہے عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر تشریف فرما ہوتے، جس کھچر پر، اس کا پھول میرے پاس ہے، اس کا پھول کیا ہے؟ میرے پاس ہے، تو سارے عیسائی اس کی وجہ سے میری عزت کر رہے ہیں، اب تو نے دنیا کے لیے اپنے نبی کے نواسے کو شہید کر ڈالا۔ امام حسین فرماتے فانصبونی، میرے نسب کو پہچانو میں کون ہوں، اور پھر غور و فکر کرو، اپنے آپ میں سوچو، راجعوا انفسکم، فرمایا اپنے دل میں سوچو، فعاقبوها، اس سے سبق حاصل کرو، سوچو کہ کیا میرا خون بہانا تمہارے لیے حلال ہے۔ پھر فرمایا اولست ابن بنت نبیکم اور ابن عمی اولا بالمؤمنین باللہ والمصدقین برسولہ اولیس حمزہ سید الشہداء عم ابی اولیس جعفر الشہید الطیار فی الجنہ عمی، فرمایا کیا میں تمہارے نبی کی صاحبزادی خاتون جنت کا بیٹا نہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کے جگہدار، سب سے پہلے بچوں میں ایمان لانے والے، سب سے پہلے رسول اللہ کی تصدیق کرنے والے اس علی کا فرزند نہیں ہے؟
کیا سید الشہداء میرے حمزہ میرے باپ کے چچا نہیں؟ کیا جعفر طیار جو ہے شہید وہ میرے خود کے چچا نہیں؟ پھر فرمایا اولم یبلغکم قول مستفید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنہ وقرۃ عین فی السنہ. کیا تمہیں یہ بات نہیں پہنچی ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے اور میرے بھائی سے فرمایا تھا کہ حسن اور حسین تم جنتی جوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو. فرمایا اچھا وَإِن صَدَّقْتُمُونِي مَا أَقُولُ وَهُوَ الْحَقُّ فَوَاللَّهِ مَا تَعَمَّدْتُ كَذِبًا مُنْذُ عَلِمْتُ أَنَّ اللَّهَ يَكْتُبُ عَلَيْكَ. فرمایا اگر تم میری اس بات کو سچا جانو اور جو میں نے کہا وہ حق ہے. پھر فرماتے قسم خدا کی جب سے میں سمجھتا ہوا ہوں اور جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے کبھی قسم خدا کی آج تک حسین نے جھوٹ نہیں بولا. واللہ ما تعمدت کذبا. ایک ہم حسینی ہیں کہ ترقی کا مدار جھوٹ پر کرانا ہے. اس کاروبار کو ہم پھیلا ہوا سمجھتے ہیں جس میں جھوٹ ہو جس میں دغا ہو. امام حسین کربلا کے میدان میں فرماتے قسم خدا کی واللہ ما تعمدت کذبا منذ علمت ان اللہ يقدر علی. قسم خدا کی میں نے اس دن سے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا ہے. جب سے میں سمجھتا ہوا ہوں مجھے معلوم ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹے پر لعنت فرماتا ہے. میں کر سکتا ہوں اور اگر تم مجھے جھوٹا سمجھو تو فرمایا فَإِنَّ فِيكُمْ مَنْ يَسْأَلُكُمْ عَنْ ذَلِكَ أَخْبَرَكُمْ سَلُوا جابر بن عبد اللہ اور زید بن ارقم اور ابا سعید يَخْبِرُكُمْ مَا سَمِعُوا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر مجھے جھوٹا سمجھ رہے ہو کہ رسول اللہ نے میرے اور میرے بھائی کے حوالے سے نہیں فرمایا کہ ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں, میری فضیلت کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو پھر آج بھی تم میں ایسے صحابہ موجود ہیں ان سے جا کر کے پوچھ لو وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسول اللہ سے اپنے کانوں سے سنا ہے. پھر فرمایا اما فی حادثی یحدثکم عن سفک دمی. کیا اتنی باتیں سننے کے بعد بھی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو تمہیں میرے خون کے بہانے سے روک رکھے؟ فَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَقُولُ أَوْ تَشُكُّونَ فِي أَنَّ ابْنَ بِنْتِ نَبِيِّكُمْ فَوَاللَّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ابْنُ بِنْتِ نَبِيٍّ مِنْ غَيْرِ مِنْكُمْ وَلَا مِنْ غَيْرِكُمْ. فرمایا اگر تمہیں شک ہے کہ رسول اللہ نے میرے بارے میں جنتی جوانوں کا سردار نہیں فرمایا تو اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی کا صاحبزادہ ہوں, میں ان کا نواسا ہوں. قسم خدا کی پورے مشرق سے مغرب تک پورے ہوئے زمین میں آج میرے سوا کوئی بھی تمہارے نبی کا نواسا نہیں ہے. فرمایا اس کے بعد جو باتیں فرمائی وہ غور سے سنی. فرمایا پھر بھی اخبرونی اتطلبونی بقدری قتلی ما قتلتم او بمالکم استحللتم او بقصاصۃ من جناحکم. فرمایا اب مجھے خبر دو کہ تم کس لیے میرے قتل کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. میں نے تم میں سے کسی بھی انسان نے کسی بھی جو ہے رشتے دار کو کبھی قتل کیا ہے؟ میں نے تم میں سے کسی کے مال کو دبا لیا ہے, ہڑپ کر لیا ہے؟ میں نے تم میں سے کسی کے بھی انسان کو یا رشتے دار کو زخمی کیا ہے؟ ایسا کون سا گناہ میں نے کیا ہے جس سے تم اتنے ہزاروں جو ہے جمع ہوئے ہو میرے قتل کے پیچھے؟ آخر تمہارے پاس اس کا ریزن کیا ہے؟ فلم یکلم. کسی کے پاس کچھ جواب نہیں تھا. تو اس تاجدار صداقت امام حسین نے یزیدی لشکر کی طرف نظر کر کے نام لے کر کے پکارا یا اشعث بن ربیع یا زید بن حارث اتکتمونی الیہ القلب علیکم. کیا تم لوگوں نے مجھے خط نہیں لکھا تھا کہ میں تمہاری طرف آؤں, میں کوفے میں آؤں؟ تمہیں نہیں لکھا تھا کہ یزید زانی ہے فاسق و فاجر ہے بے نمازی ہے, ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتے, آپ اس کے حقدار ہیں؟ تم لوگوں نے نہیں لکھا تھا؟ آخر خط میں یہ نہیں کہا تھا ربی قدیم بین یدی اللہ تعالی خاصمنا ونحن نقول یا ربنا ظلمنا حسین وَرَضِيَتْ بِالظُّلْمِ وَالْجُورِ وَالْقَضَاءِ وَالْحُكْمِ وَجَمِيعُ الْخَلَائِقِ يَقُولُونَ يَا رَبَّنَا حَدِّثْ حَقَّنَا مِنَ الْحُسَيْنِ وَمَا جَوَابُكَ وَمَا تَقُولُ. کیا تم نے حق میں یہ نہیں لکھا تھا اے رب حسین نے ہم پر ظلم کیا,
اور ظلم پر راضی رہے. جب یزید ہم پر ظلم کر رہا تھا، یہ لائق تھے، یہ باصلاحیت تھے، یہ حقدار تھے، پھر بھی ہمارے پاس آئے نہیں. ہم مجبور ہو کر کے ظالم کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ دیا ہے، اور ہم سب اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے، اے حسین اس وقت تم کیا جواب دو گے؟ تمہارے آخری خط میں یہ لکھا ہوا نہیں تھا؟ تو کہتے ہیں ہم نے ایسا نہیں کیا ہے. فرمایا مت پار تم بلاکار کرو، تم نے ایسا کیا ہے. اچھا مان لو نہیں کیا ہے. اب آخری جملہ سنو. اللہ اکبر. فرمایا اچھا مان لو نہیں کیا ہے. اس کرہتمونی فدعونی انصرف الی ما منی من الارض. فرمایا مان لو کہ تم نے مجھے نہیں بلایا تھا، میں آ گیا ہوں. اب اگر میرا آنا ناپسند ہے تو مجھے جانے دو زمین میں، جہاں کہیں عمل ہوگا میں ادھر چلا جاؤں گا. مجھے میرا راستہ جو ہے دینے دو اور تم اپنا راستہ دو. اس پر شمر نے کہا آپ کی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ باتیں نہیں، آپ لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں یا بیٹھ کیجیے. آپ نے فرمایا تیری سمجھ میں تو نہیں آئے گا. قیس بن اشرف نے کہا آپ باتیں نہ کریں، ہمیں نہ سنائیں. یہاں بھی ایک مزاج معلوم ہوا کہ جب بھی شریعت کی بات ہو تو طبیعت والوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے. آج بھی جب شریعت کی باتیں ہوتی ہیں تو طبیعت والے شریعت کی بات سنانے والے کے گھر پہ جا کر کے ڈھول بجاتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ بجایا، اور ہفتے کے گھر پہ جا کے بجا ہے. تم کیا بجا کے آئے؟ تم نے اپنا یزیدی مزاج ظاہر کر دیا. آج بھی طبیعت والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے. تبھی تو رب نے فرمایا تھا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ جو ہے گمراہ ہو جاؤ گے، حق راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ نفسانی خواہشات کب آتی ہے؟ جب دنیا غالب آتی ہے، جب پیسہ آئے چاہے جیسا آئے، جب دنیا غالب آ جائے، خواہشات نفس غالب آ جائے، تب بندہ طبیعت کا بندہ ہو جاتا ہے. یہ سارے کے سارے طبیعت کے بندے تھے. ان پہ امام حسین کا جو ہے خطبہ اثر نہیں ہوا، آپ کا کلام نے آپ کے کلام نے اثر نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے دل مرے ہوئے تھے. قرآن کی آیت سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، خطبہ سوئے ہوئے کو جگاتا ہے، حدیث سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، شریعت کی باتیں سوئے ہوئے کو جگاتی ہے، مرے ہوئے کو نہیں جگاتی ہے. 22,000 مرے ہوئے تھے اور حضرت حضور امام حسین کے ادب کی وجہ سے سوئے ہوئے تھے. حسین کی باتوں سے جگ گئے اور کانپنے لگے باتیں سن کر کے. طبیعت والوں نے کہا حسین تمہاری باتیں اچھی نہیں لگتی، باتیں بند کرو. اور خود کانپ رہے ہیں. بھائی نے پوچھا، قدیم بھائی نے، 1,000 سواروں کے برابر سمجھے جا رہے ہو، یہ تو 100 بھی نہیں ہے، اتنے کام رہے ہو. کہاں یہاں جو ہے تلوار کا تلوار سے مقابلہ نہیں ہے، نیزے کا نیزے سے مقابلہ نہیں ہے. یہاں جو ہے کسی ایک دوسرے انسان کا مقابلہ نہیں ہے. یہاں جنت اور دوستوں کا مقابلہ ہے، کا مقابلہ ہے، شریعت و طبیعت کا مقابلہ ہے. یہ ایک طرف دوزخی دیکھ رہا ہوں، ایک طرف جنتی دیکھ رہا ہوں. اللہ علیہ کریم عطا فرمائے تو دوزخ سے نکل جنت کی طرف جانا چاہیے. یہ نعرہ ہوتا تھا جس کو فوج شام سے نکلا. دیکھو وہ نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے، تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ہونا تھا اور وہ تھے خدا والے. اسی نے جب وہ تک پوچھا تو حضرت نے یہ فرمایا مدینے والے کہلاتے تھے، اب ہے کرمانے کرملا والے. دوائیں کرتے بسیاں بن چکر کے در سے ملتی ہے، جہاں میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. حسین ابن علی کی کیا حالت کر سکتا تھا کوئی، وہ خود مسجد خوشاد سے ہوتے ہیں. مجھے یا رسول اللہ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد یا علی. مثال دیا حضرت حضور نے کہ اگر دل سویا ہوا ہے تو قرآن جگائے، دل سویا ہوا ہے تو حدیث جگائے، مرے ہوئے نہیں جگے. بولو جگے. بات میں اتنے واقعات ہیں مگر ایک بات یہاں امام کی نظر بھی کریں. ایک آدھ حضرت حضور کے آ جانے سے امام حسین کے لشکر میں کوئی اتنی جو ہے بڑبڑی نہ ہو جاتی، اتنا اضافہ نہ ہو جاتا. مگر
امام حسین جنتی جوانوں کے سردار. زور سے کہہ دو. ہمارے مدرسے میں اگر کوئی پڑھا ہو تو حضرات کے مجمع میں بھی پہچان میں آتا ہے کہ مدرسے سے پڑھا. ٹھیک ہے. اگر کوئی کہیں کا صدر ہے، گاؤں کا بڑا ہے، اپنے گاؤں کے آدمی کو کہیں بھی دیکھے تو پہچان جائے. تو حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور 22,000 جو ہے ان دو سخیوں میں ایک جنتی بھی ہے. یہ حسین کی آنکھ نے دیکھ لیا تو فرمایا یہ غلطی سے اس میں کھڑا ہے، ایسی بات کر لے تاکہ دوزخ سے نکل کر کے جنت کا حقدار ہو جائے. اس سے فضل امام حسین کی آنکھوں کو کون دیکھیں. اللہ اکبر. پھر بھائی بھتیجے بھانجے سب کے سب جو ہے شہید ہوئے امام حسین میں. اتنے زخموں کے باوجود بھی پھر تشریف لائے آخر میں، اور پھر خطبہ دیا، پھر سمجھایا، پھر انہوں نے دل کی بوچھال دی، مگر اس کے باوجود بھی ذوالفقار حیدری سے حسین نے کئی یزیدیوں کو جہنم میں پہنچایا. یہاں میں آپ کو بتاؤں امام حسین کہ وہ حقانیت کا معاملہ دیکھو بھائی، اتنے زیادہ تعداد میں اگر ہم میں سے کوئی دیکھ لے تو سامنے کھڑا رہے گا، توجہ ہے، یا تو ہتھیار ڈال دے گا یا کہیں سے چلا جائے گا. مگر امام حسین کو معلوم ہے 22,000 ہیں، اور ان بزدلوں کو بھی معلوم تھا کہ یہ بھی کم ہے اگر پانی بند نہ کیا جاتا. اور یہ تو سب امتحان کی باتیں ہیں، ورنہ حسین چاہتے، زور سے کہہ دو، آپ صبر ہی سے تو حسین کامیاب ہوئے ہیں. تو مجھے بتا دو صبر کہتے کس نے؟ نہ ہو اپنے پاس نہ ہو اور کچھ نہ کرے تو یہ صبر نہیں ہے. صبر کہتے ہیں کنٹرول پاور کو. صبر کیسے کہتے ہیں؟ کنٹرول پاور کو. حسین نے دو وجہ سے کامیابی جو ہے پائی، ایک صبر اور ایک نماز. تو کیا کنٹرول تھا امام حسین کے پاس؟ زور سے کہتے ہیں امام حسین کے پاس طاقت کیا تھی؟ امام حسین کے پاس طاقت تھی کہ چاہتے تو نہریں خوراک ہو تو وہاں بھی بلا دیتے، زمین سے پانی کے چشمے جاری فرما دیتے. وہ امام حسین کے جو ہے آج میں سے غریب نواز نے کر کے دکھایا، اور پھر بھی اندھوں کو آنکھ دی غریب نواز نے. فرمایا حسین 3 دن کے پیاسے ہیں تو محتاج مت سمجھنا. شاہت حسین، بادشاہت حسین، دی حق حسین، دی پناہت حسین، سردار ندار، دست دست یزید، حقا کے بقائے لا الہ حق حسین. بتایا حسین تو یزید حاکم ہے، حکومت حسین کی. زور سے کہہ دو، حاکم یزید ہے، حکومت حسین کی. یہ امام حسین نے وہاں پہ دکھایا کہ میں کوئی محتاج نہیں تھا. پھر بھی آپ نے جو ہے اپنی تلوار سے وہ یزیدیوں کے چھکے چھڑائے. یہ عمر بن سعد کو کہنا پڑا کہ مل کے حملہ، ایک ایک کر کے آئیں گے تب تو جو ہے یہ سب کو ختم کر دیں گے. سب نے مل کے حملہ کیا، کئی جو ہے زخم لگے. آپ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، لوگان سے جیسے ہی آپ نیچے تشریف لائے تو ولد شیطان سنان بن انس آگے بڑھا. اس نے چاہا کہ امام حسین کی گردن کو جھلا کریں، مگر رعب ایسا تھا کہ واپس ہو گیا. خودی آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. بشیر بن مالک آگے بڑھا، وہ بھی پیچھے ہٹ گیا. مگر شمر آگے بڑھا. جیسے شمر آگے بڑھا تو امام نے آنکھ کھولی. فرمایا من انت لما انتخبت اسما عظیما امام اللہ ما تستحی من اللہ ورسولہ. فرمایا تو کون ہے؟ قسم خدا کی اتنے بڑے گناہ کا ارتکاب کیوں کر رہا ہے؟ تجھے اللہ رسول سے شرف نہیں آتی ہے؟ تو کون ہے؟ کہتا انا شمر بن جوشن، میں شمر بن جوشن ہوں. حسین فرماتے ہیں اما تعریفونی، شمر مجھے پہچانتا نہیں کہ میری گردن کو جو ہے جسم سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے؟ مجھے پہچانتا ہے کہ نہیں؟ تو کیا کہتا ہے؟ ہاں انت حسین ابو کا علی بن ابی طالب، تم حسین ہو، تمہارے باپ علی بن ابی طالب ہے. اسی پہچان نے اسے جہنم کا حقدار بنایا. تو جو ہے تو کہنا چاہتا ہوں
کیا پہچانا؟ حسین، باپ کا نام علی بن ابی طالب. اسی پہچان میں ابو جہل کو جہالت میں رکھا، کہتا تھا یہ محمد ابن عبداللہ ہے. ابو لہب کہتا تھا یہ محمد ابن عبداللہ ہے. یہ پہچان کہ یہ جو ہے یہ نام ہے، یہ سنا کے بیٹھے ہیں، یہ اصل پہچان نہیں، اس کو معرفت نہیں کہتے. سارے یزیدیوں نے حسین کو پہچانا علی کے بیٹے ہیں، مگر خود نے پہچانا جنتی جوانوں کے سردار ہے، نبی کے نواسے ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، اور یہ وہ ہے کہ اللہ کے رسول انہیں سنا کرتے تھے. اس لیے حقیقت میں ظاہری پہچان اندھیرے میں رکھتی ہے اور حقیقت کی پہچان حق راہ پہ کھڑا کر دیتی ہے. اس نے پہچانا مفتی اعظم کے نواسے تھے، ازہر میں پڑھے تھے، عربی اچھی جانتے تھے. جو ہے یہ پہچانا جو ہے مفتی اعظم کے نواسے تھے، اعلیٰ حضرت کے خاندان کے، عربی اچھی جانتے ہیں، وہ دورہ کرتے ہیں. وہ اندھیرے میں رہے اور ان کی آنکھ جنازے میں کھلی، تو فیض سے محروم رہے. اور جنہوں نے پہچانا مفتی اعظم کے نواسے نہیں، نواسے تو اور بھی تھے، یہ انتخاب مفتی اعظم ہے، وقت ہے. ہاں یہ اللہ کے ولی ہے، یہ جو ہے ان کی آنکھیں رکھنے والے ہیں. تو جنازے میں بھی پھیس کھایا، زندگی میں بھی پھیس کھایا، اور آج بھی پھیسان سے مالا مال ہو رہا ہے. بتاؤ ظاہری پہچان سے سارے یزیدی حسین کے فیض سے محروم رہے، جنت سے محروم رہے، اور اندر سے مقام کو پہچان لیا. زور سے کہہ لو کیا اس سے لوگ گے؟ اور کہتے ہیں اس سے لوگ گے، ان سے ہم لڑیں گے. اندر سے پہچان لیا تو فیض سے مالا مال ہو گئے. اندر حرم سے دنیا والا فرمایا امام حسین نے، ہو تم دنیا میں بھی آزاد ہو، آخرت میں بھی جہنم سے آزاد. یہ مقام ملا پہچان کی وجہ سے. تو پھر حضرت امام حسین فرماتے ہیں لما اتفقت، بتا دو صحیح تم میرے قتل کے پیچھے کیوں پڑا، کیا وجہ ہے؟ تو کہتا ہے الجائن سب تو ملت یزید، یزید سے انعام کی امید ہے، یزید سے انعام کی امید ہے. اگر اس نے انعام ظاہر نہ کیا ہو، جاگیر بانٹنے کا نہ کہا ہو، سب کو عہدے دینے کا نہ کہا ہو، تو یہ کتنے لوگ ایسے جمع ہوں گے؟ اگر یہ شامل نہ ہوتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی بھائی؟ اگر موجودہ جو ہے حکومت اگر یہ شامل نہ ہو تو پھر اتنی جو ہے سب کو غارت بھری اور سارے معاملات کیسے ہوں؟ پتا چلا پیچھے سے شامل ہے تو یزید بھی پیچھے سے شامل. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ نہیں بی جے پی ہے، وہ پرانی بی جے پی ہے. اب تو وہی ہے، شامل تو ہے وہ بھی. اب یہ کہنا کہ جو ہے یزید کو پتا بھی نہیں تھا، اچانک ہو گیا، غلط ہے. کہا مجھے یزید سے انعام کی امید ہے. تو اللہ حضرت امام حسین کہتے ہیں احب الجائزۃ من الیزید ام شفاعۃ جدی، ابھی بھی پہچان کرا رہے ہیں تجھے یزید سے جو ملنے والا انعام ہے یہ محبوب ہے یا میرے نانا کی شفاعت محبوب ہے؟ کیا پسند کرنا ہے؟ کہتا بل جائزۃ من الیزید، یزید سے انعام. فرمایا اب جو ہے محدت، اب اس نے امام حسین نے فرمایا اچھا یہ تو بتا، ایک شیخ ملی نسام کا، اپنی پیٹ تو کھول، کپڑا تو ہٹا، پیٹ تو بتا. اس نے کپڑا ہٹایا، فکشفہ فإذا هو أبرص أوراعه أقعوا له بوس كبوس الكلب وشعر كشعر الخنزير. امام حسین نے دیکھا کہ اس کے جو ہے پیچھے پیٹھ پر سفید کوڑ کا داغ ہے اور اس پر سور اور خنزیر کے بالوں کے گچھے کی طرح بال ہے. تو امام حسین پکار اٹھے لقد صدق جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نانا نے سچ نشانی بتائی تھی، سچ فرمایا تھا میرے نانا نے. کیا بتایا تھا آپ کے نانا نے؟ کیا میرے نانا نے کہا تھا حسین تیرے جسم سے سر جو جدا کرے گا اس کے اندر ایسی ایسی نشانی ہوگی، ایسی ایسی نشانی ہوگی. کہتا ہمارا تو شبانی من القلب والخنزیر واللہ لا تغرنا کا.
آپ مجھے جو ہے سور و خنزیر سے تشبیہ دیتے ہیں، قسم خدا کی میں ضرور قتل کروں گا۔ اس نے امام حسین نے فوراً جو ہے سر سجدے میں رکھا اور اس نے امام حسین کے سر پاک کو جدا کیا، سمجھا کہ ہم جیت گئے ہیں۔